ہر آنکھ کا تارا بھی جب نہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأهوال منتهمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وليطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان كلامه حبيبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام محترم المقام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیہ کریمہ کا ایک جز میں نے حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. ان کا ترجمہ اور حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چند فضائل آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں گے. نہایت خلوص، محبت اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت
تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ یہ مہینہ اگرچہ حج کا مہینہ ہے اور بات ہونی چاہیے تھی حج کے فضائل پر یا حرمین شریفین کی فضیلت پر، لیکن آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ان دنوں ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بوقت نکاح عمر مبارک کو لے کر بعض بے وقوف جہلا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر حالات پر غور کیا جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا یہ لوگوں کا معمول بنتا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتنہ ختم ہونے کے بجائے سر اٹھا رہا ہے کہ ہر نئے آنے والے دن میں کوئی شخص اٹھتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس قدر بے باکی لوگوں میں آ گئی اور ان کی زبانیں دراز ہونے لگیں اور ان کی انگلیاں رسول اللہ کی طرف اٹھنے لگیں۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود حیات تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی، سرکار اپنے گستاخوں کو خود قتل کرایا کرتے۔ قعب بن اشرف یہودی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کرتا تھا اور سرکار کی گستاخی میں اشعار پڑھتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ اسی طرح ابن خطل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر غلاف کعبہ میں چھپ گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کو وہاں سے نکال کے قتل کرو، وہ میرا گستاخ ہے۔ تو جب تک خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا، اور رسول اللہ کے بعد جب تک صحابہ کرام کا دور دورہ رہا کسی کی مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کر دے۔ تو پھر وجہ کیا ہے کہ آج اس قدر بے باکی لوگوں کے اندر آ گئی۔ یہ بے باکی دینے والے ہم خود مسلمان ہیں کہ لوگوں کی زبانیں جو دراز ہو رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کے اپنے برے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جب خود مسلمانوں نے شعائر اسلام اور سلف صالحین کی گستاخی کرنا شروع کی تو اغیار کی بھی ہمت ہو گئی اور ان کی بھی زبانیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگیں، ان کے بھی منہ میں زبان آ گئی۔ دیکھو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اہانت کرے، ان کو گالیاں دے، ان کی تذلیل و توہین کرے، تو اس کی دیکھا دیکھی اگر اس کے محلے پڑوس کے لوگ اس کے ماں باپ کی تذلیل و توہین کریں تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کرے، اس لیے کہ جب تو خود اپنے ماں باپ کی گستاخی کر رہا تھا، ان کی تذلیل و توہین کر رہا تھا، اس وقت تیری غیرت نہیں جاگی۔ اب جب دوسرے لوگ تیرے ماں باپ کی گستاخی کریں، ان کی اہانت کریں، ان کو گالیاں دیں تو تمہیں برا لگتا ہے، تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ بلا مثال و تشبیہ جب خود مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ کرام کی، قرآن کی اسلاف کی بے حرمتی کرنا شروع کی تو اغیار کا بھی ہمت بن گئی اور ان کی بھی زبانیں اس راہ پر چلنے لگی کہ جب مسلمان خود ان کی قدر نہیں کرتے تو اگر ہم ان کی بے قدری کر دیں تو یہ کیوں برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کچھ عرصے پہلے قرآن کی بے حرمتی کی گئی، سرکاری سطح پر قرآن کو سڑک پر جلایا گیا۔ گو کہ کام بہت برا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں کیا وہ اس بات کے گواہ نہیں ہے کہ حرم شریف کے اندر قرآن کو یوں ہی زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے؟ وہ گواہ ہیں اس بات کے، وہ عینی شاہد ہیں۔ ہمارے پاکستان کے مسلمان تو قرآن کو چوم چوم کے اٹھا کے رکھ کے پریشان آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا حرم شریف ہے، پورے حرم کے اندر قرآن کی اس طرح سے بے قدری کی جاتی، بے توقیری کی جاتی، جہاں دل کرتا جس کا دل کرتا زمین پہ رکھ کے چلا جاتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا، بتانے والے بھی مستند لوگ ہیں، مفتی صاحب نے یہ بات بتائی کہ بدبخت پیر اس طرح کر کے اس کے اوپر قرآن رکھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو جب تم نے خود بے توقیری کی تو دوسروں کی ہمت بن گئی۔
کراچی کا حال بتاتا ہوں، نیٹی جیٹی کا ملک سب کو پتہ ہے، وہاں جا کے مقدس اوراق کو کون پانی میں پھینکتا ہے؟ وہ پھینکنے والے اور کوئی نہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور وہ گٹر کا غلیظ پانی ہے جس میں قرآن کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کے اوصاف کو، اس کی صحائف کو، اس کے اوراق کو پھینکا جاتا ہے۔